الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سورہ مریم 16واں سپارہ 41 تا 45 نمبر آیت، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ انہوں نے اپنی قوم کو اور خصوصاً اپنے والد آزر کو کس انداز پر اللہ کا پیغام ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے متعلق احکامات قوم کو بھی اور والد محترم کو بھی دے دیے. ماقبل کی آیات میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ الرحمہ کا ذکر ہے. تو جب ان سے فارغ ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ اپنی امت کو اور قوم کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتائیں، سمجھائیں. اللہ اس میں کیا چیز بتاؤں؟ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم، مسلمان تو نہیں ہیں لیکن والد ہیں، تو دائرہ ادب میں رہتے ہوئے کیسے آپ نے اپنے والد محترم کو ہماری بات پہنچانی ہے. اس لیے کہ عام طور سے بتانے والا چھوٹا ہو، سننے والے بڑے ہوں، ایسے موقع پہ قبول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور ہر بڑا یہ خیال کرتا ہے کہ تم چھوٹے ہو کر ہمیں سمجھا رہے ہو، اور وہ چھوٹے پھر اولاد بھی ہوں کہ ہماری اولاد ہمیں سمجھا رہی ہے. ہمارے بچے، آج ہم اس حال میں پہنچ گئے کہ ہمارے بچے ہمیں سمجھائیں اور ہم بچوں سے سمجھ کر عمل کریں. تو یہ وہ نفسیاتی اثرات ہیں، جوابات ہیں، اور یہ تعامل ہے اور حجاب ہے کہ چھوٹے بڑوں کو جب کوئی بات اپنی سمجھ کے مطابق بتانا چاہے تو بڑے اپنے بڑے پن کی وجہ سے قبول کرنے میں ہمیشہ تردد کیا کرتے ہیں، ہمیشہ تعامل کے شکار ہوتے ہیں. ہمیشہ ایک دیوار اور حجاب اور اجنبیت ہوتی ہے کہ ہم چھوٹوں کی بات مانیں. تاہم یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ بھئی چھوٹے ہمیشہ غلط ہی کہیں یا چھوٹے ہمیشہ صحیح کہیں، اور یہ بھی کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ بڑے ہمیشہ صحیح کہیں یا بڑے ہمیشہ غلط ہی کہیں. تو اگر بات حق ہے تو چھوٹا کہے یا بڑا کہے، بات حق ہے تو چھوٹا کہے یا بڑا کہے ماننی چاہیے. بات غلط ہو، چھوٹا کہے یا بڑا کہے، تو محبت پیار سے سمجھا بجھا کر انکار کر دینا چاہیے. تو ان آیات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی داعی، صحیح بات کے داعی، دعوت دینے والے، اور آزر غلط بات کے داعی. وہ عقیدہ توحید کے ابراہیم علیہ السلام، اور آزر عقیدہ شرک کے. اللہ کی ذات سے اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جو کچھ نافرمانی ہو سکتی تھی وہ اس ماحول میں موجود تھی. تو حضرت آزر اس کے داعی تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ یا شرک برا نہیں ہے، اور اللہ وہی تو ہے جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پوجتے ہیں، توڑتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات یہاں سے شروع کی. مضمون تو کسی قدر آیات کے حوالے سے آ جائے گا. اتنی بات جو ابتداً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو درخواست کی کہ آپ میرے بڑے اور والد بھی ہیں، لیکن مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے اس کی لاج رکھیے اور میری بات مان لیں. دو باتیں قابل لحاظ، قابل ذکر ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ادب اور دائرے ادب کے ساتھ، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابے جان.
اے میرے بزرگوار، اے میرے بڑے، اے میرے والد محترم، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ تو ادب کا دائرہ اس سے باہر نہیں نکلے اور اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور دوسری بات یہ کہ حق بات بتانے میں جو چیز اللہ کی طرف سے تھی وہ بتانے میں کوئی تردد اور تعامل نہیں کیا کہ میرے والد ہیں تو میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ تو سب سے پہلی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہی، اذ قال لأبیہ، جب اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ پہلی بات یہ پہلا تخاطب ہے، 4 تخاطب ہیں، 4 مرتبہ خطاب فرمایا، 4 مرتبہ تخاطب کیا، 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور خطاب کے احساس دلایا کہ ابا جان آپ غلطی پر ہیں، خیال فرمائیے، آپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی غلطی ٹھیک نہیں ہو جائے گی، میرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میری حق بات غلط نہیں ہو جائے گی، اس لیے آپ سوچیں، غور کریں۔ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آپ عقلی بنیادوں پر، تو یہ دعوت عقلی بنیادوں پر ہے۔ تو دعوت کبھی دلائل کے ساتھ ہوا کرتی ہے، کبھی نقلی دلائل ہوا کرتے ہیں، کبھی عقلی دلائل ہوا کرتے ہیں، کبھی آدمی کی سمجھ کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی سمجھ سے اوپر ہوتے ہیں، کبھی آدمی کے علم کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی علم سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ عقل قبول کر لے، آپ ایسے کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت ہمیشہ بڑے کی جاتی ہے، چھوٹے کی، گھٹیا کی، ہلکے کی، ناپاک کی، گندے کی، غلط کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو کہا آپ عبادت کرتے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ عبادت کا تعلق محبت کے ساتھ اور عبادت کا تعلق تفوق کے ساتھ ہے۔ آدمی کسی کو سجدہ کرتا ہے بڑا سمجھ کے، کسی کو چومتا چاٹتا ہے بڑا سمجھ کے کہ بھئی یہ میرا خدا ہے، یہ میرا الہ ہے، اور کسی سے بغل گیر ہوتا ہے آدمی، بیت اللہ شریف میں جا کر غلاف کعبہ پکڑتا ہے تو عظمت کی وجہ سے کہ وہ بیت اللہ خدا نہیں، اللہ کا گھر ہے، وہ غلاف کعبہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن محبت میں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس سے آدمی لپٹتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے کہ میرے گھر میں ایک آدمی آ گیا۔ تو آدمی کسی کے بھی قریب ہوا کرتا ہے تو کوئی خاص مناسبت ہوا کرتی ہے، اس کی عظمت ہوا کرتی ہے، تو بھئی اللہ سبحانہ و تعالی سے آدمی کو محبت تعلق ہوا کرتا ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ایسے کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے، جو ہمیں فائدہ نہیں دیتا، تو ایسے پر آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ یہ پہلا تخاطب تھا۔ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسے کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، فائدہ پہنچاتا نہیں۔ پہلا تخاطب ختم۔ دوسرا خطاب فرمایا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے تمہیں نہیں معلوم، ہم یہ کر رہے ہیں، آبا و اجداد سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا کیا، ہمارے بڑے پاگل تھوڑی تھے، ہمارے بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اپنے بتوں کی پرستش کی، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، تو نہ میں غلط کر رہا ہوں نہ میرے بڑوں نے غلط کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ عقلی دلیل قبول نہیں کر رہے، میرے والد محترم ہیں، تعلق کی وجہ سے عقلی دلیل قبول نہیں کر رہے کہ بھئی میں ایسے کی عبادت کیوں کروں جو مجھے فائدہ نہیں دیتا، ایسے کو وقت کیوں دوں، ایسے سے محبت کیوں کروں، اور ایسے کو بڑا کیوں سمجھوں، ایسے کو سجدہ کیوں کروں، ایسے کو میں اولیت کیوں دوں جو کسی کام کا نہیں ہے اور میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو یہ عقلی بات تھی، عقل میں آنے والی چیز تھی، لیکن عقلی بات، معقول بات اور معقولیت کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا تقاضا فرمایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس آسمانوں سے علم آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے؟ آپ کو آسمانوں کی کوئی بات معلوم ہے؟ ما لم یأتیک فاتبعنی، بس آپ کے پاس نہیں آتا، میرے پاس آتا ہے۔ جب ہم دونوں اس میں برابر نہیں ہیں، میں بیٹا ہوں، چھوٹا ہوں، آپ باپ ہیں، بڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر ابوت بنوت کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، یہاں پر ہے آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس میں رب کا بھی تعارف ہو گیا کہ بھئی کون ہے وہ رب جس نے تمہیں دیا ہے؟ کہ میرے پاس تو آسمانوں سے علم آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے؟ آپ کے پاس ایسی معلومات ہیں؟ اگر ایسا ہے اور میرے پاس یہ علم ہے اور آپ کے پاس نہیں، تو اہدیک صراطا سویا،
تو میں آپ کو صحیح راستے پر لگاؤں گا، غلط راستے پر نہیں ڈالوں. یہ دوسرا تخاطب تھا، اور یہ نقلی دلیل تھی کہ میرے پاس آسمانی علوم موجود ہیں. تو یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ کوئی آدمی عقلی دلیل سے مان لیتا ہے، کوئی نقلی دلیل سے مان لیتا ہے. کوئی آدمی ہے وہ صرف معاشرے کی بات سمجھتا ہے، کہا مجھے لاجک بتائیے، مجھے حالات بتائیے، مجھے زمانہ بتائیے، مجھے سسٹم بتائیے، مجھے قرآن حدیث نہیں جائے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دینی بات بتائیے، نظام تو ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، سیاست تو ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، سسٹم کو ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، ایجوکیشن ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہے، لاجک ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ ہمیں خالص کوئی دینی بات بتائیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے عقلی بات بتائی، پھر یہاں پر نقلی دلیل دی کہ میرے پاس آسمانوں سے علم آتا ہے، آپ کے پاس نہیں آتا. جب میں اور آپ برابر نہیں، میرے پاس وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات مانیں. اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دوں گا. دوسرا تخاطب ختم. تیسرا تخاطب، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑے. اب جب عقلی دلیل بھی سمجھ میں نہیں آئی، نقلی دلیل بھی سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ بات تو مسلمان سب مانتے ہیں کہ کوئی اندر آدمی کی طاقت موجود ہے جو اسے گناہوں پر ابھارتی ہے. ہم ایک طاقت کو، سپر طاقت کو اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں کوئی طاقت ایسی ہے. اسی طرح ہم ایک طاقت شیطان کی طاقت کو مانتے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف آدمی کو لے جاتے. شیطان کا انکار نہیں کر سکتے، ہے شیطان. تو ایسے ہی کفر بھی مانتا ہے، الحاد بھی مانتا ہے، شرک بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے کہ ہاں کوئی ایسا ہے جو آدمی کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، آدمی کو گناہوں سے روکتا نہیں ہے. تو شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں سب کا تصور کانسیپٹ. کعبہ جان لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، اس لیے کہ جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ میرے رب رحمان کا نافرمان ہے. نافرمان آپ کو نافرمانی کی طرف لے کے جائے گا، فرما بداری کی طرف نہیں لے کے جائے گا. وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے اور ہمیں بھی نافرمانی کی طرف ابھارے گا، برانگیختہ کرے گا. تو اس لیے آپ ہرگز لا تعبد الشیطان، شیطان کی نہ مانیے، اس لیے کہ وہ نافرمان ہے، اور نافرمان نافرمانی کی طرف لے جائے گا، نافرمان فرمانبرداری کی طرف نہیں لے جائے گا. تو یہ شیطان سے مناسبت، کیونکہ اس کے لیے ایمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کبھی کوئی ایسی طاقت ہے، قوت ہے جو آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، ہاں بھائی کوئی ایسی طاقت ہے، آدمی کو بچنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ دوسری دلیل ہے جو نقلی دلیل ہے، جو قرآن حدیث کے تناظر میں کبھی شیطان کا تعلق تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، وہ آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. چوتھا اور آخری تخاطب، ابا جان میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں. ابا جان میں آپ کو آخری تخاطب، چوتھا اور آخری تخاطب بتا رہا ہوں. اگر آپ عقلی اور نقلی دلیل دونوں سے انکار کریں گے تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مانیں نہ مانیں، سمجھیں نہ سمجھیں، آپ کی عقل، آپ کا علم، آپ کی بصیرت، آپ کی بصارت قبول کرے یا نہ کرے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر میرا رب آپ کو پکڑ لے گا. اگر آپ ابھی میرے رب کو نہیں مانتے تو پھر آپ میرے رب کو بھی مان لیں گے جب وہ پکڑے گا. لیکن میرا رب پکڑتا ہے گناہ پر اور نیکی پر چھوڑ دیتا ہے. نیکی پر میرا بہت کچھ ادا کرتا ہے. مجھے بھی اس نے یہی بتایا ہے کہ تم نیکی کرو، اے ابراہیم آپ نیکی کریں اور لوگوں کو نیکی پر ڈالیں. آپ خود بھی میری نافرمانی سے بچیں، لوگوں کو بھی نافرمانی سے بچائیں. اس لیے آپ میرے والد ہیں اور سب سے زیادہ تعلق میرا آپ سے ہے، اس لیے کہ آپ میرے محسن بھی ہیں اور میرے والد بھی ہیں. تو اس لیے میں آپ پر احسان کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر میرا رب کون ہے، تیرا رب کا جب وہ پکڑے گا تو پھر پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ مان لیں گے تو پکڑ سے پہلے میرے رب کی فرمداری پر آ جائیں گے، میرا رب اپنی طاقت آپ کو سمجھا دے گا. ابا جان یا ابت انی اخاف، مجھے پھر خوف یہ ہے، اتنا کچھ بتانے سمجھانے کے بعد، ان یمسک عذاب من الرحمن، تو پھر میرا رب آپ کو عذاب میں پکڑ لے گا. میرے رب کا عذاب آپ کو پکڑے گا، دھمکے گا. فتکون للشیطان ولیا، پھر جب اللہ آپ کو پکڑ لے گا تو پھر آپ شیطان کے دوست ہوں گے، اللہ کے اور رحمان کے دوست نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو یہ تعلیمات ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہمیں اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی برکت سے قرآن حکیم میں اتار دی. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے ایک اسماعیل تھے اور ایک اسحاق تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ابراہیم اور اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد
حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے بعد تمام بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام اور بنی اسماعیل آپ علیہ السلام. تو حضور علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کے لوگ ہیں. اس زمانے میں بھی حالات ایسے ہی تھے، آج بھی حالات ایسے ہیں. اس زمانے میں بھی قریب کے لوگ بھی دور کے لوگ بھی، کچھ ماننے والے کچھ انکار کر. تو قیامت تک اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ ماننے اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں رہیں گے. ایک بات. اور دوسری بات جو ان آیات کا خلاصہ ہے، آج کا خلاصہ صرف ایک مزید 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ کے اندر، وہ یہ: ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور خلیل، اللہ کے دوست اور خلیل، اور ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے دادا نبی، دادا جد امجد کہتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام ان کی نسل سے آئے تو وہ دادا نبی کہلاتے ہیں. بہت سارے انبیاء علیہ السلام، وہ سب کا نسل، سب کی نسل، سب کا نسب اور سب کا جوڑ جا کر بیٹھتا ہے ابراہیم علیہ السلام. ہزاروں انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پوچھ سے اور ان کی نسل اور ان سے ان کو مناسبت ہے. اور خود ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ نبی کا والد خود اپنی سر کی آنکھوں سے کیا کچھ نہیں دیکھ رہا ہوگا. آج ہم میں سے آپ کے جن کے بھی بڑے والدین نیک، صالح، فرمانبردار، متقی لوگ گزرے ہیں، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بڑوں کی برکات، سب نے، کبھی ہمارے ابا تو رات کو 2 بجے اٹھ جاتے تھے اور بس اس وقت سے لے کے فجر تک ذکر، اذکار، اہتمام چیزیں، تو ان کے کھانے پینے کی برکات، ان کی زندگیوں کی برکات، ان کے قول کی برکات، ان کے خرچ کی برکات، ان کے دیے ہوئے کی برکات، ان کے کہہ دینے پر اللہ ان کی لاج رکھ کر بات کو پورا کر دیتے. کہا بھی ہمارے دادا، ہمارے ابا، ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہمارے فلاں اور ہمارے فلاں، بھائی وہ اتنے نیک تھے، بس وہ کہہ دیتے، ہمیں خوف ہوتا تھا، ہم کوشش کرتے بھائی آپ خدا کے لیے آپ مت بولیں، آپ بات کرتے ہیں، بات پوری ہو جاتی ہے. جب ایک عام آدمی کا حال یہ ہے اور آج کے زمانے کا حال یہ ہے، تو جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد اپنے بیٹے کی کیا کیا برکات دیکھتے ہوں گے. اور جب گھر میں نبی موجود ہے، نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا اور نبوت سے پہلے بھی دیکھا، تو کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا، اس کے باوجود بھی نہیں قبول کیا. اگلی آیت کل صبح کے درس کا حصہ ہے. تو والد نے پتہ کیا کیا؟ والد نے کہا اگر اے ابراہیم آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کو سنسار کروں گا، پوری قوم کو ساتھ لے کر پتھروں سے آپ کو ہلاک کر دوں. یہ باپ نے کہا. جو بات یہاں بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ قبولیت کا تعلق، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، قبولیت کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ ہوشیاری سے ہے، نہ عقل سے ہے. قبولیت کا تعلق علم سے نہیں ہے. یہ بہت بڑا عالم ہے، قبول کر لے گا، نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہو. قبولیت کا تعلق عقل سے نہیں. کہا بہت بڑا عاقل ہے، کہا بہت بڑا عاقل ہے، جتنا بڑا عاقل ہے اتنا بڑا نکما آدمی ہے. کہیں بہت سمجھدار آدمی ہے. تو قبولیت کا تعلق سمجھداری سے نہیں ہے، قبولیت کا تعلق علم سے نہیں ہے. قبولیت کا تعلق الا من رحم ربی، اللہ کے فضل سے. جاہل آدمی قبول کر لیا، جاہل آدمی قبول کر لیا، جاہل آدمی قبول کر لیا، بس کم علم والا ہے قبول کر لیا. عقل نام کی چیز قریب نہیں پھٹکی، عقل کا عین بھی کبھی قریب نہیں آیا، لیکن قبول کر لیا. تو قبولیت کا تعلق اللہ کے فضل سے ہے. قبولیت کا تعلق ہوشیاری، سمجھداری، اور آدمی کو یوں بھی پتہ ہے اور ایسے بھی کرتا ہے. میں نے زمانہ دیکھا ہے، ارے میں نے یوں دیکھا، ارے میں نے یوں کیا. ہم تو پورے زمانے میں گھومتے پھرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے زمانے دیکھے ہیں، لوگ دیکھے ہیں، میں نے قومیں دیکھی ہیں، میں نے ایک وقت گزارا ہے. اور آدمی ایسے موقع پر جب بہت چھوٹی سی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا، بہت چھوٹی سی بات، اس کے اندر یہ قبولیت کا مادہ اللہ نے چھین لیا ہوتا ہے کہ قبول نہیں کر رہا ہے ایک چیز کو. قبولیت کا مادہ ختم ہو گیا تو آدمی کہتا ہے میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. یعنی اتنا زمانے کا پاگل ترین آدمی ہوتا ہے
کہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کہتا ہے میں نے یہ بال سفید دھوپ میں نہیں کیے ہیں، مانتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ قبولیت کا تعلق فہم و فراست سے نہیں ہے۔ جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ تباہی کے گڑھے میں پہنچے، جتنی طاقت قوت والے ہیں، جتنے بیوقوف سیدھے سادے کم عقل ہوا کرتے ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتے ہیں، وہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور جتنے سمجھدار ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کتنے سمجھدار، اور ان کے والد ان سے زیادہ کتنے سمجھدار۔ بیٹا گھر میں نبی موجود ہے، کیسی کیسی برکات دیکھنے کو ملتی ہوں گی، اس کے باوجود اللہ نے توفیق نہیں دی تو علم موجود ہے، عمل موجود ہے، فہم و فراست موجود ہے، قوت موجود ہے، عقل موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، قبول نہیں کیا، وجہ اس کے کہ بیٹے سے کہتے کہ بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آنی تیری باتیں، لیکن یہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام، جیسے حضور علیہ السلام کے چچاؤں نے، خاندان کے لوگوں نے، کسی نے تکلیف دی، کچھ لوگوں نے کہا بھتیجے ہم آپ کے مذہب کو صحیح مانتے ہیں لیکن ہمیں اپنی جان کا خوف ہے، ہم آپ سے تعارض نہیں کریں گے، دشمنی نہیں کریں گے، آپ کو برا نہیں کہیں گے، گالی نہیں دیں گے، لیکن قبول بھی نہیں کریں گے۔ تو باپ نے ایسا نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام بھائی میں قبول نہیں کرتا لیکن خاموش ہو، کہا نہیں، تم بھی دائی میں بھی دائی، تم حق کے دائی میں کفر کا دائی، شرک کا دائی، میں بتوں کا دائی، تو میں تمہیں سنسار کروں گا، ساری قوم کے ساتھ مل کر تمہیں آگ میں جلا دوں گا، سنسار کروں گا، کوئی اذیت دوں گا، تکلیف دوں گا، تاکہ تم اپنی بات سے انحراف کر کے اور تم میرے دین پر آ جاؤ۔ تو بھائی یہ عقل فہم فراست، یہ اللہ کے فضل سے عقل فہم فراست ہے، ورنہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو عقل رہتی ہے اور آدمی قبر میں ہوتا ہے، علم ہوتا ہے اور آدمی قبر میں ہوتا ہے، ہوشیاریاں ہوتی ہیں اور آدمی قبر میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان ساری چیزوں سے آدمی نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور فائدہ اٹھائے بغیر قبر میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت میں رکھے، اور اپنے اپنے خاص فضل سے چاہے چھوٹی سی عقل ہو، تھوڑا سا علم ہو، تھوڑی سی صلاحیت ہو، تھوڑی سی لیاقت ہو، اللہ اسے صحیح بر وقت استعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔